مجھ دا دودھ چوندے ہو نا بولو کوڑ مشتاق آ لو پنڈا جو ہی آئے وہ دے وچ کوڑ مشتاق دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا ویکھ لیا مسجد دا پالو تو ہی تے انج چپ ہو جے مسجد دا پاندے چپ بولو تے صحیح کہ نہر دا پاؤ زمزم پا دیو پھر خالص زمزم پایا بھی نہیں خالص دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سب ندین ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے نہ کریا کر جتھے نبی دی حدیث آ جائے اے نہ کیا کر کے میری عقل دے خلاف ہے میں حدیث نہیں مانتا جتھے نبی دی حدیث آ جائے نہ کیا کر میرے ایمان دے قول خلاف دے قول کے خلاف ہم نہیں مانتے اے حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہم نہیں مانتے اے حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہم نہیں مانتے نانا جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے ہی کوئی گل کہنی ہے این یقولو سمینا واتانا اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا یہ ہے مومن ہن حدیبیہ دا مقام ہے 1400 دا لشکر مدینے چو حدیبیہ دے پہنچے پیدل سفر کر کے اگو مکے والے آگیا بھی یہاں نہیں یہ عمرہ کرن دے رہا آقا فرما دینے عمر جا یار انہوں نے سمجھا یہی لڑنتے نہیں آئے حضرت عمر آندے نے تو انہوں پتا ہی میرا انہوں نے آگے ہی اٹکھڑکا چل دا ہے تے ہمیں کوئی بندے نے گال کی تھی بندہ ضائع ہو جائے گا پہلی نہ اگلی بات جائے گا حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو پیجو یہ دینا کو اچھی بھی بولے انہوں اللہ نے بردباری بڑی دی تھی عثمان جب گئے نا مکے تے اپنے رشتہ داری سا کہنے لگے عثمان یار تو آج جم جم کے طواف کر بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے نبی دا کتنا قدر ہے نبی دا عثمان دے دل اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے کردار آ تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ ادھروں سے آبا حدیبیہ چندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہونا ہے آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا ادھر افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے جگاں دے پیر نو اطلاع پہنچ دیئے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہن میرے والے دیکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چو عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی
آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایسرا نا ہاتھ تھلے نبی دے اتے ابو بکر دے اتے عمر دے اتے علی تے طلحہ زبیر سال سعید دے تے جدو 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشان دے رب دا ہاتھ تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے بولو تے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھل اے محبوب سہارے اوپر اونان دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے نالی قرآن آؤندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ادھروں قرآن آ جاندہ ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے مکے دے کافر جڑے نے انہاں نو پتہ ہے اگر انہاں مرن تے بیعت کر لئیے تے انہاں مرن تو باز نہیں آنا انہاں اپنا سفیر مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے انہاں اپنا سفیر بھیجیا حدیبیہ دے مقام تے جا صلح کر کے آ اے سہیل نامی آدمی آؤندا ہے تے آقا فرماندے نے اوے سہیل دس تیریاں کدھر آیا جی صلح کرنا آیا آقا فرماندے نے تیریاں شرطاں کی نے کہنا تو یہ چاہیے ہی نا جا وڈیاں کو پوچھ ساڑیاں ہے شرطاں نے عمرہ کرن دے نے صلح ہی صلح لیکن نہیں تیریاں شرائط کی نے آندہ جی پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اور میرے بھائی قرآن بھی منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے تے حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے ان کی آندے نے ایک ٹولہ ہے وہ آندہ یہی قرآن ہی ماننے حدیث ماننے ہی نہیں نماز دے اندر تے قرآن تلاوت ہوندہ ہے حدیث تے ہوندی نہیں میں کیا کیویں قرآن جڑا ہے وہ پڑھیا جاندہ ہے سورت فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھ لی باقی تے حدیث سبحانک اللہ پڑھی دا کتھے ہوندہ ہے بولو اللہم باعد بینی پڑھی دا کتھے ہوندہ ہے حدیث چھے سورت فاتحہ پڑھنے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کتے ہوندہ ہے حدیث چھے من صلی خلف الامام جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابُ انہوں چاہیے ہے سورت فاتحہ پڑھے کتے ہوندہ ہے حدیث وَلَلظَّالِينَ آمین اچیا کو کتے ہوندہ ہے حدیث سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع کتے آیا حدیث سجدہ کیویں کرنا ہے رکوع کیویں کرنا ہے حدیث ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن حدیث دو سیدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واجبرنی حدیث التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی حدیث اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ دعا پڑھنی ہے حدیث ابو بکر صدیق نو نبی نے سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن حدیث اگے آئیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا حدیث ربنا اغفر لی ولی والدی حدیث منو نماز تے 10 جدے وچ حدیث کثرت نال تلاوت ہو رہی کہنے لگا میں تو نماز پڑھ کے دکھا منکر سی حدیث میں نماز پڑھ نماز انہیں نہیں تھی میں ہاتھ تھلے رکھ
آندا جی کیوں؟ میں کہا قرآن چوں وخا سینے تے ہاتھ بڑھنے جائے. پھر لگا رکوع کر. میں رکوع ایویں نہیں, تو حدیث دا منکر ہے, رکوع جی میں قرآن کہندا اوویں کر. پھر سجدہ کرنا. میں سجدے اٹھ, پہلو قرآن چوں وخا سجدہ کرنا کیویں, تو منکر ہے حدیث. میں انہوں نے کہا میں تیری بیبے دا نکاح کنے پڑھایا ہے؟ جی مولوی صاحب نے. میں کہا اپنی امی تے ابے دا نکاح وخا نا قرآن چ. نکاح کیویں پڑھنا ہے؟ خطبہ پڑھنا ہے نال قرآن دیا. میں کہا پہلو قرآن چو وخا, خطبہ قرآن چو وخا. جے تو حدیث نہیں مانتا پھر تو جینین حرام دیں, حدیث مننے گا تے حلال دیں, تے ہمیشہ حدیث دے منکر ہے ہی حرام دے میں. یہ ہوں جدو انہیں کیا اتھو واپس ٹر جو. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب گل ہے, مکے دے مڈ آ کے تو واپس ٹر جائی. آقا فرماندے نے دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے مدینے او بندہ مکے آ گیا تے اساں کو نہیں جے دینا, تے مکیوں مدینے آیا تو ہاں فوراں دینا. آقا فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے بھائی, یہ انہاں دی ساری میں نہیں جان رہے نے, لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے نا, بولن دی ضرورت نہیں. شرائط اور بھی طے ہوئیاں تے میرے نبی نے اتے سین کی تے صلح نامے تے. انہوں کیا لیا بھی تم ہی سین کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں بھئی, ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی, تو سین کیوں نہیں کرنے؟ یہ آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے. ہن مشرک کہہ رہے ہیں, مشرک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, اہل حدیثوں, بریلویوں, دیوبندیوں سنو, مشرک کی آندہ تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے. اگر تھوانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا, پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا, یہ دے پیچھے چلنا پہنا ہے, پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی. بولیے آج جنہیں داڑھی منانا لے بیٹھے نے, بولو نبی نو رسول اللہ مان دے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح کی ہویا جو ہے, کہو تے صحیح مان دے ہو نا رسول اللہ. بولو نبی دا کلمہ پڑھے ہیں تے رسول اللہ مان کے نبی دی مخالفت نہیں کر رہے. بولو حدیث پیش کیتی جا دی ٹھیک ہے, امام دا قول. آقا فرماندے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی کیا میں نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا, محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تو ہن ربیع الاول دا مہینہ ہوندا, مولوی صاحب کیک تے نبی دا نام لکھ کے اوتے چھڑیاں چلا رہے ہیں. بول دے نہیں مولوی صاحب تیری غیرت نے کیویں گوارا کر لیا, تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے چھری چلاندیا. اہل حدیث دا تے کیما بھی کر دیتا جائے, پورے نام تے چھری چلانی تے دور دی گل ہے. اسی محمد دی میم نو بھی کٹنا ظلم سمجھتے ہیں. یہ تے صلح ہونی ہے. تے حضرت علی نے نا جی میں نہیں جے کٹنا. آقا نے اتے لکیر پھیری, سین ہوئے, صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے, کی ہوا ہے؟ ساریاں انہاں دیاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی. چلا دو میں جنے اللہ دے نبی نہ گل کریے. ابو بکر آمدے نے میں نہیں جانا. عمر تسی آپ ہی چلے جاؤ نا. تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے. عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دے خیال میں آقا فرما دے عمر کیویں آیا ہے؟ اللہ رسول اسی آکتے ہیں جی آکتے ہیں. تو مشرکین مکہ وہ باطل تے نے, انہاں نہ لڑدے مر جائی کتے جاواں گے جنت, او کتے جان گے جہنم چ. ہاں تو پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ.
تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھے ہیں جیڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردہ رہے ہیں اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لے ہے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی میں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا میں مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں آئیے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چلے گا قول قیاس نہیں چلے گی مولوی دی کیویں چلن دیاں اے مسلک ہے جدو نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دیاں عقلاں قیاساں رائے قول فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں این یقولو سمینا سن بھی لیا ہے تو اچھی بولو من بھی لیا ہے بغیر سوچن تو ہی سوچ کے نہیں مننی حدیث جدو آجے نا یہ نہیں کہنا میں پہلو سوچا پھر مننا نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما میرے محبوب جی منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث دا انکار کیتا ہے جنہیں تھوڑی گل نہ منی قرآن دا دجا مقام وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وہ بندہ بھی مومن نہیں عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اس بندے دا ٹکانا جہنم ہے جڑا نبی دی حدیث پہنچ دیئے مندہ نہیں پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کردا وہ بندہ پکا جہنمی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بس ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرم تو کہ فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ تھوڑے تے عذاب نہ آ جان آئیے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے کھبے ہاتھ نہ روٹی کھا رہا ہے آقا فرماندے نے کل بھی یمینک سجے ہاتھ نہ کھا اگواندہ جی میرا سجا ہاتھ اٹھ دے ہی نہیں آقا فرماندے نے اللہ کرے نہ ہی اٹھے دے پوری زندگی پھر سجا ہاتھ منہ تک آیا ہی نہیں پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا کبیرہ گناہ ہے حضرت عمر دے کول نہ ایک بندہ ہے کہنے لگا جی اتھو ہاتھ کٹیا جائے ایس جگہ یہ دیت کی نہیں ہے 50 اونٹ وہ گواندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے فرمایا 15 اونٹ آندھا انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے 10 ہے 9 ہے 6 حضرت عمر نے دیت مقرر کر دی تھی چھوٹی انگلی دے 6 اونٹ نے اس تو اگلے 9 نے 10 10 15 انگوٹھے دے 15 تھلے مور لائی فرمایا 22 لاکھ مربع میل جنیاں عدالتہ نے پہنچا دیو عمر دا فتویٰ کیا اس تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروغ دے مطابق ہوئے گا قاصد پہنچ دے مصر دی عدالت دے اندر
جا کے فتویٰ عمر دا دیتا. وہ جڑا جج ہے نا انہیں فتویٰ میں کھولیا پڑھدا پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت عوف بن مالک دی نبی دے جلیل القدر صحابی رضی اللہ انہاں دی نظر اس فتوے دے پے گئی. وہ جج پڑھدا ہی نہ پیا اچانک نظر اندر منو بھی بخایا جے جدو پڑھیا نا تے چہرہ سرخ ہو گیا. وہ تیز گھوڑا لیا تے مدینے آ گیا. حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے سلام لئی بیٹھے. فرمایا عمر جی اے فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا ہاں میرا ہے. اے انگلاں دی دیت تو ہاں مقرر کی تھی؟ فرمایا جی میں کی تھی. اچھا اے انگوٹھے دے 15 اونٹ؟ فرمایا میں لکھے نے. ادون دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 فرمایا میں لکھے نے. گل کر عوف. فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. وہ سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ. میں حدیث کی سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ. عمر جدو آقا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ جواب دے میں تیری مننا یا محمد دی مننا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر جب حدیث سنائی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا. پسینہ صاحب کر رہے نے کاتب نے منگوایا. فرمایا بہ جا بھائی ایتھے نبی دی حدیث لکھ. وہ جڑا فتویٰ سی نا وہ دے تھلے حدیث لکھوائی کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. تھلے ہن نوٹ لکھیا ہے. نوٹ کی کہ اج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر 22 لاکھ دیاں جنیاں عدالتاں فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا. کیوں ہوئے گا؟ این یقولوا سمعنا واطعنا. ایدہ ناجے مسلمانی ہون حدیث سنا او ٹھیک ہے جی حدیث اپنی جگہ تے لو امامہ دے قول بھی تے گھٹ نہیں نا. ہاں دے نہیں حدیث تے ٹھیک ہے لیکن تقلید کا دے واسطے عموماً یہ میں لوگوں نے مسئلہ سنایا پہ مقلد بندہ تقلید کرے گا تو پھر جنت لبنی. میں اگر پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے. لد لد جی پھنس گیا پہ وہ لد کہاں کہ لد کہاں. تیری مثال دا پتہ نا جڑی میں دینا ہونا بول دے نہیں. محلے دی ایک کھوئی سی وہ کتا ڈگ پیا. مولوی صاحب کو آئے کہنے لگے مولوی جی کتا ڈگ پیا تو ہن کی کریے. انہیں کہا 100 بوکا کڈو پھر پانی پاک ہوئے گا. انہیں 100 کڈیا. انہیں کہا 100 کڈیا بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو پھر بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو 100 پھر کڈیا بو نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا یہ کہ نہیں ہے نہیں وہ تو ویچی بھی ہے. کتا نہیں کڈیا پانی کڈ دے رہے بوکا 300 کڈ چھڑے. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڑیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں. یہ حال ہو گیا ہے دین والے خودا یہ دے وچوں ہوندا ہے ببو کا بدبو دا. دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا. پورا پرا جاؤ گے یہ حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ. لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پڑے ہونگے. منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی. سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے. این یقولو
سمینا و اطانا